نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بذات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ اپنے رستے پر چلا جا رہا تھا، اپنے کہیں کام سے وہ چلا جا رہا تھا، اسے رستے میں ایک شاخ ملی جس پر کانٹے تھے۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو شاخ ہے یہ آنے جانے والے کے سروں سے ٹکراتی ہوگی اور وہ اس سے چھلنی ہوتے ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس شاخ کو میں رستے سے الگ کر دوں اور اس شاخ کو آنے جانے والے کے جو سروں سے ٹکراتی ہے اس کو رستے سے دور پھینک دوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنی چھری لی، اس سے شاخ کو علیحدہ کیا اور اس شاخ کو رستے سے الگ دور پھینک دیا جو رستے سے کافی دور تھا۔ اب ہمارے جو پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا، جب وہ اس دنیا سے وصال کر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کام پر ہی بخش دیا کہ تم نے میرے بندوں سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے واقعے سے ہمیں کتنے زیادہ اسباق ملتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسانوں کو تکلیف دہ اشیاء سے دور کرنا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے تو وہ رستے سے شاخ کو دور کرنے پر بھی بخش دے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے پر جہنم میں بھی بھیج سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو واقعہ ہے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کام جو اچھے ہوں ان کو بھی بجا لیں، اور جو برے کام ہیں چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، جو ہماری نظر میں وہ حقیر ہی کیوں نہ ہوں، ان سے حتی الامکان بچیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، لیکن جو برے کام ہیں، جو گناہ ہے، جو تجاوز ہے، جو زیادتی ہے، اس میں کسی کی مدد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔